ابتدائیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی میں جن خواتین نے شرکت کی ان پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ لکھا جائے گا، مگر ہر نئی تحریر اپنے جذبوں اور تعویل و انداز کی نئی سمتیں تلاش کرتی ہے۔ زیر نظر مسودہ جب میری نظروں سے گزرا تو میں نے دو باتوں کو خصوصی طور اس میں مثبت پایا، وہ یہ کہ واقعاتی بیان کی دلچسپی کو قائم رکھتے ہوئے ان کی روشنی میں مصنفہ نے ہمارے معاشرے میں موجود خرابیوں کی نشاندہی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں ہماری معاشرتی زندگی کے لیے مثالیں تلاش کی ہیں۔ امہات المومنین کے کرداروں کو بنظر غائر پڑھا جائے تو ہماری آئلی زندگی کے مسائل کی بے پناہ مماثلتیں نظر آتی ہیں، اور ہر جگہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج مطہرات رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مصنفہ نے بڑی محنت سے ثقافہ، تاریخ اور واقعات کا اجتماع کیا ہے، ثقیل علمی بحثوں سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف عمومی کردار پر تبصرے کیے جو حقیقی زندگی سے قریب تر ہیں۔ جا بجا شادیوں کا پس منظر بیان کرنے کی وجہ سے مغربی طرز فکر رکھنے والے سیکولر لوگوں کے لغو الزامات کی تردید بھی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے لیے نمونہ تھی۔ بعض صورتوں میں بوڑھی، ضعیف اور نادار خواتین کو سہارا دیا گیا، اور بعض صورتوں میں قبائل سے تعلقات کی خوبی اور استواری کا اہتمام کیا گیا، اور بعض جگہ غلط رسوم کا استحصال مقصود تھا۔ اس کتاب کا مطالعہ خاص طور پر ان بچیوں کے لیے مفید ہوگا جن کی شادی ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں ایسی مثالیں آئلی زندگی پیش کی گئی ہیں جو قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ اگر گھر سدھر جائے تو معاشرہ سدھر جاتا ہے، اور اگر معاشرہ سدھر جائے تو قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہی قومیں ذلیل و رسوا ہوتی ہے جن کے مائیں گھر کو عدم و سکون اور بچوں کو بے نظریہ کر دیتی ہے، اور ہماری قوم صدیوں سے اس دور پر ہے جہاں اس قوم کی مائیں اجتماعی طور پر اپنا مثبت کردار ادا کرنے سے قاصر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اگر یہ کتابچہ خلوص دل سے ہماری خواتین مطالعہ کریں گی تو وہ بہتر مائیں ثابت ہوں گی، اور اسی میں ہمارے معاشرے کی بھلائی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ابن سعد نے یحییٰ بن فرات کے حوالے سے ایک روایت میں اس وقت کے اسلام کی تصویر کھینچی ہے جو عفیف کنی کے بیان کے ہوئے الفاظ میں درج ذیل ہے۔ میں زمانے جاہلیت میں مکہ آیا کہ اپنی بیوی کے لیے عطر اور کپڑا خرید کر لے جاؤں۔ عباس بن عبد المطلب کے پاس ٹھہر گیا۔ صبح کا وقت تھا، میری نگاہ کعبے کی طرف تھی، عباس بھی ساتھ تھے۔ اتنے میں ایک جوان شخص آیا، اپنا سر آسمان کی جانب اٹھا کر دیکھا اور پھر رب قبلہ کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک لڑکا آیا اور اس میدان کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ زیادہ وقفہ نہ ہوا تھا کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ غرض یہ کہ یہ دونوں اس جوان کے ساتھ نماز پڑھ کر چلے گئے تو میں نے عباس سے کہا، عباس میں دیکھتا ہوں کوئی بڑا انقلاب ہونے والا ہے۔ عباس نے کہا، ہاں تم جانتے ہو یہ جوان لڑکا اور عورت کون ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ عباس نے کہا، یہ جوان محمد عبداللہ بن عبد المطلب میرے بھائی کا بیٹا تھا، اور عورت جس کو تم نے نماز پڑھتے دیکھا میرے جوان بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد بنو قریش کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ خدیجہ نام اور طاہرہ لقب تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب چند پشتوں کے بعد مل جاتا ہے، کیونکہ قصی جو حضرت خدیجہ کے پردادا تھے اور رسول اکرم کے جد اعلیٰ بھی تھے۔ حضرت خدیجہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بڑے حیران کن حالات میں ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قدرت خود ان دونوں کو زندگی کے ایک عجیب موڑ پر لا کر ملانے والی تھی۔ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کا نام ابو ہالہ بن زرارہ تمیمی تھا۔ ابو ہالہ کی وفات کے بعد عتیق بن عابد المخزومی سے شادی ہوئی۔ عتیق کے انتقال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے مال و دولت کثرت سے دیا تھا، روپے پیسے کی کمی نہ تھی، مگر پیٹ در پہ صدموں کی وجہ سے آپ کی طبیعت دنیا سے سیر ہو چکی تھی۔ چنانچہ آپ نے تجارت شروع کر دی، لوگوں کو ملازم رکھتی اور انہی کے ذریعے تجارت چلاتی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو پورے بنو قریش بلکہ اس سے بڑھ کر پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور عظیم اوصاف کا کافی شہرہ ہو چکا تھا۔ عرب کے ہر گوشے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کی نگاہیں پہلے ہی کسی ایسے فرد کی تلاش میں تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ
اگر آپ میرا مالی تجارت شام تک لے جایا کرے تو میں اپنا غلام میسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دوں گی اور عام لوگوں سے 2 گنا معاوضہ دوں گی۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سرپرست چچا ابو طالب کے ذریعے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجارت کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور سامان تجارت لے کر بصرہ کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال لے گئے تھے وہ سب فروخت ہو گیا اور مکہ میں واپس آ کر جب نفع کا حساب کیا گیا تو جتنا پہلے ہوا کرتا تھا وہ اس سے 2 گنا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئے۔ اس دوران میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی حالات معلوم ہو چکے تھے اور آپ کی نگاہوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت بڑھتی چلی گئی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لونڈی نفیسہ پیامبر بنائی گئی۔ نفیسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ چنانچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا عمر بن اسد کو بلایا گیا کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باپ حرب فجار میں مارے جا چکے تھے۔ آخر کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور تمام اکابر خاندان نے حضرت خدیجہ کے گھر جمع ہوئے۔ حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ اس وقت حضور کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت بنی قریش میں زیادہ بڑھ گئی کیونکہ اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ دولت بھی اب ان کے گھر کی لونڈی تھی۔ حضرت خدیجہ بڑے جانثار اور محبت کرنے والی بیوی تھی، مگر اس کے باوجود عرب معاشرہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تشویش رہتی تھی۔ فطرت نبوت کی بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری بے چینی بھی گھیرے میں لیے رکھتی تھی۔ پھر چند سال بعد تو یہ حال ہو گیا کہ آپ کئی دن کا کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا جو مکہ سے چند میل دور تھا چلے جایا کرتے تھے اور غور و فکر میں شب و روز مصروف رہتے۔ ان دنوں میں حضرت خدیجہ نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور دل جوئی کی وہ انہی کا حصہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً وحی نازل ہوئی تو آپ ڈر گئے اور گھبرائے ہوئے سے گھر پہنچے۔ جلال وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے ہویدا تھا۔ انہوں نے کہا، خدیجہ یہ نہ جانے کیا ہے، اب نہ جانے کیا ہوگا، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے کہا، آپ سچ بولتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانت دار ہے، مہمان نواز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو زمانے کے مشہور عالم تھے اور توریت و انجیل پر عبور رکھتے تھے۔ ورقہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ ورقہ سارا حال سن کر سمجھ گئے اور بولے، واللہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش کہ مجھ میں قوت ہوتی تو میں اس وقت تمہاری مدد کرتا جب تمہاری قوم تم کو نکال دیں گی، مگر تھوڑے ہی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ ان دنوں میں جب سارے اہل مکہ حضور کے خلاف ہو گئے اور طرح طرح سے انہیں ستانے لگے تھے تو حضرت خدیجہ ہی اس پرآشوب زمانے میں آپ کی ہم خیال، ہم درد اور غم گسار تھی۔ وہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسے ہمدرد غم خور بیوی جو شوہر کی رضامندی اور راحت رسانی میں کوشاں رہنے کے علاوہ اپنی عقل مندی سے تمام صدمات کو دور کر دیتی ہو اور مخالفوں اور مشرکوں کی مخالفت غیر اہم ثابت کر دیتی ہو، وہ شوہر کو کتنی محبوب ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے محبت کا یہ عالم تھا۔ جب تک آپ زندہ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد بھی ان کا ذکر کر کے ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جتنا رشک مجھے خدیجہ پر تھا اتنا کسی بیوی پر نہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تو مجھے غیرت آئی اور میں نے کہا، وہ تو بڑھیا تھی، اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر بیویاں دی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غصہ ہوئے اور غصے سے جس میں اطہر کے موئے مبارک کھڑے ہو گئے اور فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم مجھے اس سے بہتر بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائی جب سب لوگ کافر تھے، اس نے تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے میری ماں سے مدد کی جب سب نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد دی
حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس کے بعد میں نے اپنے جی میں کہا کہ آئندہ ان کا ذکر برائی سے نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت ختیجہ سے ہوئی، مگر نزول وحی سے قبل ماریہ کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے، مگر تھوڑے ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ختیجہ کے بطن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لڑکے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ۔ ان کا لقب طاہر اور طیب تھا اور ان کی ولادت زمان اسلام میں ہوئی تھی۔ 4 لڑکیاں ہوئیں جن کے اسماء گرامی حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت ختیجہ نکاح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24 سال رہی۔ نبوت کے 8ویں سال ہجرت سے 3 برس پہلے رمضان کے مہینے میں وفات پائی۔ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی اور نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی تھی، اس لیے یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبر میں اتارا۔ حجون آپ کا مدفن ہے۔ ابو طالب حضرت ختیجہ کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں ہستیوں سے اتنا پیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا کرتے ہیں، کیونکہ ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی سچی غمگسار تھی، اور ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیق چچا اور سرپرست تھے۔ حضرت ختیجہ بڑی رحم دل اور مہربان تھی، اولاد کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتی تھی، طبیعت کی بہت سخی تھی، صدقہ و خیرات ان کا شیوا تھا، امور خانہ داری سے بخوبی واقف تھی، گھر کا انتظام بہت اچھا کرتی تھی۔ انہی خوبیوں کے احساس فرماتے ہوئے انہوں نے بچوں کو ماں اور گھر کی عزت کا لقب عطا کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم آپ کا شیوا تھا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اس کی تصدیق کرتی تھی۔ یہی حالت ان کے اعلان نبوت سے قبل اور بعد میں رہی۔ ایک بار حضرت ختیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو رہا تھا۔ راستے میں جبرائیل علیہ السلام ایک مرد کی صورت میں ملے اور ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ حضرت ختیجہ ڈر گئی کہ مبادا کوئی شخص دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر دینا چاہتا ہو۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تو اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو جبرائیل تھے جو مجھ سے کہہ گئے ہیں کہ میں تم کو ان کا سلام پہنچا دوں اور جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہو اور جس میں شور و شغب اور محنت کا گزر نہ ہو۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ حق اور اشاعت اسلام میں اتنی مشکلیں درپیش تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک اپنی غمگسار بیوی حضرت ختیجہ کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 عورتوں کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت ہے: مریم بنت عمران، آسیہ زوج فرعون، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ بنت خویلد۔ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تعریف حضرت ختیجہ کی کرتے تھے بیویوں میں سے کسی کی نہ کرتے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ختیجہ اسلام کی سچی مشیر تھی۔ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی عیادت کو آئے اور فرمایا، بیٹی کیا حال ہے؟ کہا، میں بیمار ہوں اور یہ مصیبت مزید ہے کہ میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم دنیا کی عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بولی، ابا جان پھر مریم بنت عمران کیا ہے؟ فرمایا، تم اپنے زمانے کی سردار ہو۔ مریم امت ماضیہ کی عورتوں سے بہتر تھی اور ختیجہ امت موجودہ کی تمام عورتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جناب ابو طالب کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نہ پور ہونے والی خلا پیدا ہو گیا۔ اب معاشرہ اور گھر دونوں کا حصار گر چکا تھا۔ گھر ویران اور دشمنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے تھے۔ انہی دنوں حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملول اور رنجیدہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ملول دیکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیوں نہ کرا دوں؟ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زمعہ کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منظور فرمایا تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوشخبری حضرت سودا کو سنائی۔
حضرت سودا نے قبول کیا اور کہا کہ میرے والد سے بھی دریافت کر لو۔ حضرت زما کو کب انکار ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہیں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت سودا بھی حضرت خدیجہ کی طرح بیوہ تھی اور ان کا پہلا نکاح چچا زاد بھائی سکران بن عمرو سے ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت سکران بن عمرو اور حضرت سودا بنت زما مکہ میں ہی رہتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قریش کا سارا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا اور نت نئے ستم مسلمانوں پر ڈھائے جانے لگے۔ بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی سے بہت نیک اور سمجھدار خاتون تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اس بات کو بخوبی سمجھتی تھی کہ سارے عرب انہیں صادق اور امین کہتا ہے۔ ایک مرتبہ انہیں تفصیل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سننے کا اتفاق ہوا، چنانچہ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی، مگر ان کے شوہر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل مندی اور دور اندیشی سے کام لیا اور انہیں نہیں بتایا کہ وہ ایمان لا چکی ہے، لیکن وقتاً فوقتاً جب بھی مناسب موقع ملتا وہ سکران بن عمرو کو اسلام کی خوبیوں سے آشنا کرنے کی کوشش کرتی۔ چنانچہ سکران نے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے اور آخرکار مسلمان ہو گئے۔ قریش کو جب سکران اور ان کی بیوی سودا کے مسلمان ہونے کی خبر ہوئی تو وہ ان کو بھی ستانے لگے، انہیں برا بھلا کہتے، آوازیں کستے، مٹی پھینکتے اور کئی دفعہ تو ان کے گھر میں پتھر بھی پھینکتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں میاں بیوی گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کسی نے تیر مارا جو قرآن کے اوراق میں لگا۔ چنانچہ آپ دونوں فریاد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو تسلی و تشفی دی۔ لیکن جب قریش کے مظالم حد سے بڑھے اور مسلمانوں کو جینا مکہ میں مشکل ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر 15 مسلمان، 11 مرد، 4 عورتیں تحفظ جان کے لیے ہجرت کر حبشہ چلے گئے۔ انہی میں حضرت سودا اور ان کے شوہر سکران بھی تھے۔ سکران بن عمرو حبش میں بیمار ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب مکہ میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تو قریش کی ایثار ثانی میں ان کے دبدبے کی وجہ سے کچھ کمی آ گئی اور بی بی سودا مکہ میں واپس آ کر اپنے باپ حضرت زما کے ساتھ اپنے پرانے مکان میں رہنے لگی۔ مکہ میں 2 سال انہوں نے اپنی بیوگی میں گزارے اور 10 نبی اعلان نبوت کے 10 سال بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا۔ جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کو 3 سال ہو چکے تھے۔ نکاح کے متعلق مورخین اس بات پر متفق ہے کہ حضرت سودا کی عمر اس وقت 50 برس سے زائد تھی۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نکاح کی پہلی ہی بشارت ہو چکی تھی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے اپنا پاؤں حضرت سودا کے گردن پر رکھ دیا، پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ تکیے کا سہارا لیے لیٹی ہے اور آسمان کا چاند ٹوٹ کر ان پر گر پڑا۔ انہوں نے ان دونوں کا ذکر سکران سے کیا تو انہوں نے کہا، میں عنقریب مر جاؤں گا اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرو گی۔ نکاح کے بعد حضرت سودا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں 3 سال رہیں، پھر ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو حضرت ایوب انصاری کے گھر پر آ کر اتری۔ جب 7 ماہ بعد مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس سے ملحق حجرے میں رہائش اختیار کی۔ دولت، حسن، جوانی یعنی وہ صفات جو پیام نکاح کی ترغیب کا سبب ہو سکتی ہے، حضرت سودا میں ان میں سے ایک بھی نہ تھی۔ البتہ اسلام کی خاطر انہوں نے جو سختیاں جھیلی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی۔ ان صفات کے علاوہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبعی شرافت، نیکی، خوش اخلاقی، رحم دلی، وسیع القلبی وہ تمام خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے انہیں قریش کی خواتین میں امتیاز حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ اور ضعیف باپ تھا اور کفالت کرنے والا کوئی نہ تھا، چنانچہ وہ بے سہارا اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ ان سب باتوں پر غور فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زما سے نکاح کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا بنت زما کے نکاح کی مدت میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ کے نکاح سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سودا کا نکاح ہو چکا تھا۔ دونوں بیویوں میں کسی قسم کا اختلاف اور کشیدگی نہ تھی، آپس میں وہ بہت محبت اور پیار سے، اتفاق اور سلوک سے رہتی تھی۔
حضرت عائشہ جو کہ عمر میں بہت چھوٹی تھی، اس لیے انہیں گھر کے کام کاج سے بہت زیادہ واقفیت نہ تھی، چنانچہ اکثر امور خانہ داری میں حضرت سودا انہیں مشورہ دیا کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے لمبے قد اور طاہر جسم کی مالک تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جس نے سودا کو دیکھ لیا وہ اس سے چھپ نہیں سکتی، یعنی وہ اپنے خط کے دراز کی وجہ سے فوراً پہچان لی جاتی تھی۔ ان کے اس خط کے متعلق ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت سودا ایک مرتبہ مدینہ سے قضائے حاجت کے لیے شام کو ویرانے کی طرف گئی۔ جب وہ واپس آ رہی تھی تو حضرت عمر فاروق نے انہیں دیکھ لیا۔ حضرت عمر اس سے پہلے ازواج مطہرات کے باہر نکلنے پر اظہار ناپسندیدگی کر چکے تھے، اس لیے کہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سودا ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ حضرت سودا کو یہ بڑا برا محسوس ہوا اور گھر آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی اور سوال کیا کہ ہم اپنی ضرورت سے بھی گھر سے باہر نہ نکلا کریں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں سودا، میں عورتوں کو ضروریات کے لیے باہر نکلنے سے منع نہیں کرتا، مگر کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد پردے کا حکم والی آیت اتری۔ آیت پردہ کے نزول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا، اب اس حج کے بعد گھر سے باہر نہ نکلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد دوسری بیویاں تو حج کرتی رہی، مگر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زما اور حضرت زینب بنت حجش نے سختی سے اس حکم کی تعمیل کی اور گھر سے باہر نہ نکلی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ میں نے حج کیا، عمرہ کیا، اب میں گھر میں بہتی ہوں جیسا میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی اطاعت شوہر تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کتنا خیال تھا۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ حجۃ الوداع میں ام المومنین حضرت سودا بھی آپ کے ہمراہ تھی، کیونکہ آپ کا جسم بھاری تھا اور اس لیے تیز نہیں چل سکتی تھی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مزدلفہ روانہ ہونے سے پہلے انہیں چلے جانے کی اجازت دے دی تاکہ ہجوم کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذرا طبیعت کی تیزی تھی، ورنہ اور کوئی بھی ایسا نہیں جس کے درجے میں ہونا مجھے سودا سے اچھا معلوم ہو۔ پھر فرماتی ہے، میں نے کسی عورت کو حسد سے خالی نہیں دیکھا مگر سوائے سودا کے، ورنہ سودا کے علاوہ کسی کی نسبت میری تمنا ہے کہ میری روح اس کے قالب میں ہوتی۔ حضرت سودا مزاج کی ذرا تیز تھی اور بعض اوقات ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتی تھی، مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں مزاح کا پاکیزہ ذوق عطا کیا۔ اکثر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے ہنسا دیتی تھی۔ ایک بار حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کل رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک رکوع میں رہے کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ میری نکسیر ہی نہ پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے، اس لیے میں نے اپنی ناک پکڑے رہی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ ام المومنین حضرت سودا کی طبیعت میں دریا دلی بہت زیادہ تھی۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ اپنے زمانے خلافت میں درہموں کی بھری ہوئی ایک تھیلی بھیجی تو حضرت سودا نے کہا، کیا عمر نے میرے لیے یہ کھجوریں بھیجی ہے؟ خادم نے عرض کیا، جی نہیں، کھجوریں نہیں ہیں، یہ درہم ہے۔ اس پر بے ساختہ فرمایا، کھجوریں ہوتی تو کھانے کے کام آتی، یہ درہم میرے کس کام کے ہیں؟ یہ کہہ کر تھیلی کے سارے درہم غربا میں تقسیم کر دیے۔ حضرت سودا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ پہلے شوہر سکران سے ایک لڑکا حضرت عبد الرحمن بن سکران سے، جو مکہ میں ہی مشرف باسلام ہو گئے تھے، اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جنگ جلولہ فارس 16 ہجری میں شہادت پائی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھالیں درست کرتی تھی اور ان کی طباخت کا فن جانتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ 10 سال زندہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا 13 برس ساتھ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے خلافت میں ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ 22 ہجری میں حضرت عمر فاروق کی شہادت سے چند ماہ قبل مدینے میں بیمار ہو کر انتقال کیا اور وہیں تدفین ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔